السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہود اپنے آپ کو بہت صحیح راستے پر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے، اور اسی اچھائی کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی برائی کا ایک سلسلہ جاری کیا، جس میں یہود نے اب تک جتنی بدماشیاں، جتنی سرکشی کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں گنائی۔ اسی میں سے اللہ تعالیٰ ایک چیزیں اور گنا رہے ہیں، جس کا آج کے درس سے متعلق ہے۔ وہ ہے وَإِذْ وَعَدْنَا بِأَلِفٍ وَدُونِهَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا، وعدنا کی قرات دو طریقے سے ہے، الف کے ساتھ اور بغیر الف کے، یعنی اس طریقے سے یا بغیر الف کے۔ تو اگر الف کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ مفعلہ سے ہے، اور بغیر الف کے ہے تو وعدہ یعید ضرب یضرب سے ہے۔ اگر باب مفعلہ سے قرات ہوگا تو اس کے معنی ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی وعدہ کیا کہ وہ ضرور آئیں گے طور پر، اور ہم نے بھی اللہ سے، یعنی ہم نے باہم جو ہے وعدہ کیا ایک دوسرے سے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن راتوں کا وعدہ کیا، نُعْطِيهِ عِنْدَ انقضائها التوراة، کہ ہم ان کو عطا کریں گے تورات اس 40 دن کے گزر جانے کے بعد، لِتَعَلَّمُوا بِهَا، تاکہ وہ اس پر عمل کر سکے، اس سے سیکھ سکے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم لوگوں نے کیا کیا کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا، الَّذِي صَاغَهُ لَكُمْ سَامَرِيُّ، اس بچھڑے کو تم نے معبود بنا لیا جس کو سامری نے، سامری ایک انسان ہے جس نے تمہارے لیے گڑھ دیا بچھڑے کو الہ، من بعدہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی بعد ہی سے مراد ہے ای بعد ذہابہ الی میعادنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اس جگہ جانے پر جہاں ہم نے مقرر کیا تھا، وہاں آنے کے بعد سامری نام کے انسان نے بچھڑے کو معبود بنا دیا۔ وانتم ظالمون، اور بے شک تم لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ ظلم کس اعتبار سے کرنے والے تھے؟ باتخاذہ، اس بچھڑے کو معبود بنا کر کے۔ لیوضعکم العبادۃ، کیسے؟ اس کو عبادت کے لیے وضع کرنا، فی غیر محلھا، حالانکہ وہ عبادت کے لائق نہیں تھا۔ ثم عفونا عنکم، اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ محونا ذنوبکم، یعنی ہم نے تمہارے گناہ کو مٹا دیا۔ من بعد ذالک، من بعد ذالک یعنی اس کے بعد، ذالک سے مراد کیا ہے؟ الاتخاذ، یعنی بچھڑے کو معبود بنانے، یعنی بچھڑے کے معبود بنانے کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، ہم نے معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ یعنی شکر کس چیز کا؟ نعمتنا علیکم، ہماری جو نعمتیں ہیں تمہارے پر اس کی۔ اس کے بعد ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کتاب سے مراد التورات والفرقان۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانِ، یہ آیت ہے قرآن کی۔ تو کتاب تو کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرقان کیوں کہا؟ تو اسی کی تفسیر بتا رہے ہیں کہ عطف تفسیر، یا تو اس کو ہم موصوف صفت مان لیں، عطف تفسیر، ای یعنی عطف تفسیری ہے۔ عطف تفسیری کیا، وہ میں تشریح میں بتاؤں گا آپ کو۔ ای الفارق بین الحق والباطل، کہ یہ فرق کرنے والا ہے حق اور باطل کے درمیان، والحلال والحرامی، حرام اور حلال کے درمیان، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم لوگ ہدایت پر آ جاؤ، یعنی کس چیز کے ذریعے سے؟ من الضلال، اس چیز کے ذریعے سے ہدایت پر آ جاؤ، گمراہی سے نکل جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، الذین عبدوا العجل، وہ لوگ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ اے میری قوم، بے شک تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر کے۔ ٹھیک ہے؟ فتوبوا الی بارئکم، یعنی خالقکم، تو اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو، من عبادتہ، کیسے توبہ کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے۔ فاقتلوا انفسکم ای لیقتل البریء منکم المجرم، اور توبہ دو طریقے سے ہے، ایک تو تم کو اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اور دوسرا
جو گناہ ہوا ہے اس کی سزا تم کو لینی پڑے گی، سزا تم کو بھگتنی پڑے گی۔ اور وہ سزا کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپ اپنے جانوں کو قتل کر دو۔ یعنی کیا ہے؟ لِيَقْتُلَ الْبَرِيءُ مِنْكُمْ الْمُجْرِمَ، یعنی جو بری ہیں، جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی ہے، وہ قتل کر دے کس کو؟ المجرمہ، یعنی جو مجرم ہوں گے ان کو قتل کر دو۔ ذالکم القتل خیر لکم، ذالکم سے مراد القتل، خیر لکم، تو ذالکم اور القتل تو یعنی تم لوگوں کا جو یہ قتل ہوگا، یعنی جو مشرکین ہیں جنہوں نے شرک کیا، ان کا جو قتل ہوگا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا، عند بارکم، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ بہتر ہوگا۔ فوفقکم لفعل ذالک، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تم کو توفیق عطا کی۔ وارسل علیکم سحابۃ سوداء، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کالے بادل کو نازل کر دیا۔ لئلا یبصر بعضکم بعضا، تاکہ تم میں سے بعض ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائے۔ فیرحمہم، تو اگر دیکھ لیں گے تو رحم آ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو، ایک دوسرے سے قتل کرنے کا مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے اور جو مومن ہیں، تو مومن جو مشرکین ہیں ان کو قتل کر دو، اور ان کی توبہ بھی ایسے قبول ہوگی جب وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ میرا قتل کر دیجئے۔ تو لیکن اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ قریبی رشتہ دار ہو، جان پہچان کے لوگ ہوں، تو یہ بہت مشکل ہوگا ایک انسان کے لیے کہ وہ اپنے جان پہچاننے والے کو قتل کر دے، رشتہ دارے کو قتل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ کیا کہ ان کے اوپر ایک بادل، کالے بادل کو بھیج دیا، اندھیرا ہو گیا تاکہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائے، کیونکہ اگر دیکھ لیں گے تو رحم آ جائے گا، تو پھر جو ہے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر پائیں گے، تو اس سے یہ نقصان ہوگا کہ پھر توبہ ان کی قبول نہیں ہوگی۔ حتی قتل منکم نحو 70 الفا، یہاں تک کہ 6000 لوگ تم میں سے مارے گئے، یعنی قتل کیے گئے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر توجہ ڈالی۔ قبل توبتکم، اور تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، یعنی اور جب تم نے کہا، یعنی کب کہا تو اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ وَقَدْ خَرَجْتُمْ مَعَ مُوسَىٰ لِتَعْتَذِرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعَجْلِ، کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے معذرت کر سکو بچھڑے کی عبادت جو تم نے کیا تھا اس کے لیے۔ سمعتم کلامہ، تو تم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو سنا۔ یا موسیٰ، تو تم نے کہا، یعنی جب مطلب یہ ہے کہ اذ قلتم یا موسیٰ، یہ قرآن کی آیت ہے، بیچ میں یہ پس منظر بتا رہے ہیں کہ جب کچھ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے وہاں پہاڑ پر، یہ جو قتل کرنے کا حکم ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، تو چلو تم وہاں معذرت کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرو۔ تو وہاں پر جب انہوں نے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اللہ سے بات کرتے ہوئے، تو کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم تمہارے رب کو یعنی اللہ کو بالکل اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جہرتن مطلب عیاناً، اپنی آنکھوں سے ہم نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ صَيْحَةُ، تو پھر تم کو بجلی نے پکڑ لیا۔ فَمُتْتُمْ، تو تم مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب ایک ایک کر کے تم پر بجلیاں گر رہی تھی تو تم ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مَا حَلَّ بِكُمْ، اور تمہارے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو موت کے بعد زندہ کیا۔ بِالشَّفَاعَةِ، موسیٰ یہاں پر لکھا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، اللہ میری قوم جھٹلائے گی، بہت کچھ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر کے تم کو زندہ کیا۔ احیاناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزارو۔ نعمتنا بذالک، ہماری نعمتوں کا شکر گزارو۔ اور اتنا ہی نہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو ڈالا، ٹھنڈے بادل کو۔ سَتَرْنَاكُمْ بِالسِّحَابِ الرَّقِيقِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فِي تِيهٍ، یعنی وہ ٹھنڈا بادل تمہارے اوپر پردہ کر رہا تھا، تم کو سورج کی روشنی سے تم کو بچا رہا تھا، سخت دھوپ سے بچا رہا تھا۔ کب؟ جب تم میدان تیہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے بھٹک رہے تھے 40 سال تک،
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ مَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اسی میدان تیہ میں تمہارے کھانے کے لیے منّا اور سلوہ کو اتارا۔ اور پھر اس کی تشریح کرنے کہ منّا اور سلوہ کیسا تھا؟ ہما ترنجبین والطیر السمانی، یہ گوند جیسا کوئی کھانا تھا۔ اب اس کی کیا شکل ہے یہ تفسیر تو بتاتے ہیں، لیکن اب حقیقی کیا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور سمانی ایک پرندہ تھا جو جنت کا پرندہ ہے، وہ کھانے میں ان کو ملتا تھا۔ اور سمانی کو دو طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، بتخفیف المیم اور قصیر، میم کے قصر اور میم کے تخفیف کے ساتھ۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تدخروا، جتنا کھانا ہے کھاؤ حلال چیزوں میں سے، لیکن جمع نہیں کر کے رکھو گے۔ فکفروا نعمت، تو ان لوگوں نے نعمت کا انکار کیا۔ وادخروا کہیں گے، ماضی کا صیغہ ہے، اور ان لوگوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، جمع کرنا شروع کر دیا۔ فقطع منہم، تو ان سے منقطع کر دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو نازل جو کھانا تھا یہ ان سے منقطع کر دیا گیا، ان پر اتارنا چھوڑ دیا گیا۔ وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، حالانکہ یہی لوگ اپنی ذاتوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ نے جب ان کی پکڑ کی ہے تو ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے زبردستی ان کی پکڑ کی ہے، یہ لوگ ہے ہی ایسے کہ اللہ ان پر، یہ لوگ خود اپنے اوپر بدماشیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سزا دینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے وارن کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے، اسی لیے پھر ان کو سزا ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لِأَنَّ وَبَالَهُ عَلَيْهِمْ، اسی لیے کہ وہ جو کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اس کا وبال تو انہیں کو ملتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَهُمْ بَعْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ التِّيهِ، اور جب ہم نے ان سے کہا، یعنی ان قوم سے کہا، کب؟ جب وہ میدان تیہ سے آنے باہر نکل گئے، ادخلوا هذه القرية، یعنی بیت المقدس، او اریحا، تو اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ۔ وہ گاؤں یا تو بیت المقدس تھا یا اریحا ایک جگہ ہے وہاں تھا۔ فکلوا، تو اس میں کھاؤ، فکلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا ولا حجر فيه، تو کلو، کھاؤ جہاں سے جو کچھ کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا کھانا ہے کھاؤ، لا حجر فی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ وادخلوا الباب، ای بابها سجدا منحنین، وقولوا مسألتنا حطة، ای ان تحط عنا خطایانا، لیکن ایک شرط ہے، وادخلوا الباب سجدا، یعنی اس شہر کے گاؤں میں جب وہ تم گاؤں میں داخل ہوگے تو اس کے جو دروازہ ہوگا، مین دروازہ، اس میں داخل ہوتے وقت تم راکعین یعنی تواضع کے ساتھ جاؤ گے، جھکے ہوئے جاؤ گے، بالکل تواضع تمہارے اندر ہوگا، کبر والے کلمات تمہارے اندر نہیں ہوں گے، تمہاری چال میں کوئی کبر نہیں ہوگا۔ وقولوا، اور تم لوگ کہتے رہو گے، مسألتنا حطۃ، یعنی ہمارا جو معاملہ ہے یہ معافی ہے، حطۃ مطلب معافی ہے، ہم معافی مانگ رہے ہیں، ہم معافی مانگ رہے ہیں، ہم معافی کا سوال کر رہے ہیں۔ اسی کی تفسیر کہ ان تحط عنا خطایانا، یعنی ہم کو ہمارے گناہوں نے جو ہے گھیرے رکھا ہے۔ نغفروا، تو ہم کیا کریں گے؟ مغفرت کر دیں گے۔ اور ایک قرائت نغفروا کی دو قراتیں ہیں، ایک با کے ساتھ بھی اور ایک تا کے ساتھ بھی ہے، یعنی تغفروا اور یغفروا، سوری با نہیں، یا کے ساتھ بھی اور تا کے ساتھ بھی ہے، تو یہاں نون کے ساتھ ہے تو نغفروا ہے، متکلم کا صیغہ، ایک با اور ایک تا کے ساتھ بھی ہے۔ اور یہ جو دونوں قراتیں ہیں با اور تا کے ساتھ، یہ مبنیاً للمفعول، مبنیاً للمفعول کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، مجہول ہے۔ مبنیاً للمفعول جب بھی لکھا ہوگا مطلب ہوگا فعل مجہول، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا؟ نغفر لکم خطایاکم، کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ بطاعتی، جب وہ اطاعت کرتے ہیں، احسان کیسے کرتے ہیں؟ طاعت کے ذریعے سے، تو زیادہ کیا کر دیتے ہیں؟ ثواب زیادہ کر دیتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ فبدل الذین ظلموا منہم، کہ ان لوگوں نے بدل ڈالا، ان لوگوں جو لوگ ان کے اندر ظلم کرتے تھے، کیا بدل ڈالا؟ قولا غیر الذی قیل لہم، وہ باتیں جو ان کو کہی نہیں گئی تھی اس سے بدل دیا۔ فقالوا، تو اب کیا کہنے لگے؟ حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعر مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اناج کے گلے لاؤ۔ وادخلوا یزحفون علی اساتہم، یعنی ادبارہم، یعنی اور وہ گاؤں میں داخل جو ہوئے تو
تو ان کو کہا گیا تھا تواضع کے ساتھ جھک کر رکوع کی حالت میں داخل ہونا، لیکن جسٹ اس کا انہوں نے الٹا کیا اور بالکل جو اپنے بیک بون ہے، جو اپنے پیٹھ کے بل کے وہ داخل ہوئے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِيهِ، تو ہم نے وہ لوگ جس نے ان کے اس گروہ میں جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، وَوَضْعُ الظَّاهِرِ مَعَوْضِعَ الضَّمِيرِ، وضع الظاہری یعنی ضمیر ظاہر کا رکھنا، موضع الضمیر ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کا استعمال کیا، یعنی دیکھیے اب کیا یہاں پر استعمال ہوا ہے، فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ کہہ دیتے اللہ تعالیٰ تو بات ہو جاتی، اس لیے کہ پہلے ظلموا اللہ لا چکے ہیں، یہاں پر ظلموا جو ہے اللہ لا چکے ہیں، تو یہاں پر تقاضا نحو کا یہ تھا کہ یہاں پر علیہم آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے الذین ظلموا پورا لایا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وضع الظاہری یعنی اس میں ظاہر کا یہاں پر لانا، موضع الضمیری کی جہاں ضمیر جہاں پہ آنا چاہیے تھا وہاں پر اس میں ظاہر آیا، کیوں آیا؟ مبالغتاً فی تقبیح شأنہم، مبالغہ کے لیے کہ ان کی کتنی بڑی بدبختی اور کتنا بڑا گناہ انہوں نے کیا۔ کیا ہم نے نازل کر دیا؟ رجزن عذابن، عذابن کیا تھا؟ طاعون من السماء بما كانوا يفسقون، کہ ہم نے طاعون کی بیماری ان پر لاحق کر بھیج دیا، ہم نے عذاب بھیجا ان پر آسمان سے، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ جو کچھ وہ فسق و فجور کر رہے تھے اس کی وجہ سے، بسبب فسوقہم ان کے فسق و فجور کی وجہ سے، ای خروجہم عن الطاعت یعنی ان کے فسق و فجور کا مطلب کیا ہوا؟ اطاعت نہیں کر رہے تھے، بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ فہلک منہم فی ساعۃ 70 الفا او اقل، تو چند ہی منٹوں میں کتنے لوگ ان کے درمیان مر گئے، تقریباً 60,000 یا اس سے کچھ کم۔ یہاں تک میں نے بالکل لفظی ترجمہ کیا، ٹرانسلیٹ کیا، تھوڑی سی مختصر تشریح جو ہے میں ہر ایک عبارت کی کر دیتا ہوں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یعنی جب فرعون سے چھٹکارا ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ایک جگہ ٹھہری جہاں وہ بالکل پیسفلی امن و امان کے ساتھ سانس لے سکتی تھی، ٹھہر سکتی تھی، تو وہاں ان لوگوں نے اپنی زندگی کو بسا لیا۔ تو اب جب زندگی بسنے لگی تو اب ان کو ایک اسلامی نظام چاہیے، اسلامی قانون چاہیے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزار سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے وہاں فلاں جگہ یعنی طور پر آ جانا، وہاں تم کو جو ہے وہ آسمانی ہدایت دی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے تم کو 40 دن ہمارے ساتھ گزارنا ہوگا، چونکہ کوئی بھی چیزیں نئی چیزیں جب دی جاتی ہیں کسی کو تو اس کو پہلے تھوڑا ٹرینڈ کیا جاتا ہے، اس کو ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر بھی جب قرآن نازل ہوا تو اچانک سے نازل نہیں ہوا، ان کو غار حرا میں لے جایا گیا، وہاں جا کر وہ بہت دن تک اکیلے تنہائی میں رہے، سوچ بچار کیا، بہت زیادہ غور و فکر کیا، اس کے بعد کہیں جا کر کوئی آیت ان پر نازل ہوئی۔ تو یہی معاملہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو 40 دن کے لیے اپنے پاس بلایا ہوگا وہاں طور پر۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں طور پر چلے گئے تو ان کی قوم اکیلی پڑ گئی، لیکن نبی تو ہے نہیں۔ اب ہارون علیہ السلام وہاں تھے، لیکن ہارون علیہ السلام میں اور موسیٰ علیہ السلام میں تھوڑا فرق تھا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ جس وقت تفسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا، اللہ جانے یہ کتنی صحیح ہے، کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام جب جس گھوڑے سے آئے تھے تو وہ گھوڑے کی جو نشان زمین پر پڑے تھے تو اس مٹی کے اندر کچھ پاور آ گئی تھی۔ تو سامری نام کا ایک آدمی تھا جس کا اصل نام موسیٰ تھا، یہ بھی تفسیر کتاب میں لکھا ہے۔ تو مجھے اب اس کے نام پہ نام کیا تھا، اصل نام کیا تھا، اس پر تو ہم تبھی مانیں گے جب ہمارے پاس بالکل ایک مضبوط دلائل سے جو ہے وہ ثابت ہو وہ نام وغیرہ، ورنہ عام طور پہ تفسیر کی کتابوں میں احتیاط بہت زیادہ برتنا ہوتا ہے، کیونکہ اسرائیلی روایت جو ہوتے ہیں، اسرائیلی کہانی وغیرہ، وہ بہت زیادہ زور شور سے شامل کر دی جاتی ہے تفسیر کی کتاب میں۔ بہت سارے جو ہمارے جو اکابرین کا طرز ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسرائیلی روایت کو بغیر کسی ضرورت کے بالکل بھی بیان نہیں کرتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں، تو آپ بھی پرہیز کریں۔ تو بس جاننے کے لیے آپ یہ رکھیں کہ سامری نام کا کوئی آدمی ہوگا، اس نے کیا کیا کہ ایک سونے چاندی جو اکٹھا بنی اسرائیل نے کیا تھا فرعون کے ہاں سے بھاگتے وقت جو انہوں نے لیا تھا، اس کا ایک بچھڑا بنایا اور اس کے اندر وہ اس مٹی کو لے جا کر کے ڈال دیا۔ اب اس میں بھی دو قول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ واقعی میں اس نے مٹی ڈالا تھا، اس کی وجہ سے وہ بچھڑا جو ہے اس کے اندر سے آوازیں آتی تھی، یا پھر دوسرا بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر مٹی وٹی نہیں ڈالی گئی تھی، اس کے
اندر کوئی ایسی سوراخ بنا دی گئی تھی کہ جب ہوا تیز چلتا تھا تو اس کے اندر سے جب وہ ہوا ہو کر کے گزرتا تھا تو پھر عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے انسان جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس سے ڈرتا ہے۔ تو اس طریقے سے غالباً جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا جو ہے وہ شروع ہو گئی، گائے کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو جب گائے کی پوجا شروع ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام واپس وہاں سے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ارے میری قوم تو گائے کی پوجے میں، بچھڑے کی پوجے میں مبتلا ہے۔ تو انہوں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اب کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وجہ بتایا کہ دیکھو ان کی مغفرت اس طریقے سے ہوگی کہ جن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں شرک کیا ہے ان کی سزا ہے کہ ان کو مار دیا جائے۔ تو اس کا اب پہلے کے زمانے میں جو گناہ جو ہوتے تھے، توبہ جو ہوتا تھا، کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی توبہ قبول ہی اس کی موت کے بعد ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شادی شدہ انسان زنا کر لے تو اس کی توبہ تبھی قبول ہوگی جب اس کو پتھر مار کے ہلاک کیا جائے گا، کیونکہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ اس نے خود زنا کیا، بند کمرے میں بیٹھ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ کورٹ میں پہنچ جاتا ہے تو جب کورٹ میں پہنچ جائے گا تب اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو وہاں بھی جو شرک والا معاملہ ہو تو بالکل کورٹ میں پہنچ چکا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول جو تھے ان کو معلوم تھا، نبی جو تھے موسیٰ علیہ السلام ان کو معلوم چل گیا۔ اب نبی اپنے زمانے کے حاکم ہوتے ہیں، چیف جسٹس ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ کیا ان کی سزا ہے، تو کہا گیا کہ ان کے جتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کیا ہے اس کی قتل کی جائے۔ اب چونکہ ان لوگوں کو جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو ان کو احساس ہو گیا کہ سامری نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ جو بچھڑا ہے یہ معبود نہیں ہے، معبود تو حقیقی اللہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں تھی، اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں مان رہے تھے۔ تو ان کے سامنے سامری نے جو معبود لے کے آیا وہ اس کو مان لیے کہ ہاں شاید یہی اللہ ہوں گے، اسی سے موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہوں گے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہوا۔ معاملہ ہو جانے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کو بتایا تو ان کو احساس ہوا کہ اچھا ہم لوگ تو غلطی کر رہے تھے۔ تو پھر ان کی قوم کے لوگوں نے بھی اپنے آپ کو حوالے کر دیا کہ ہاں بھائی ہم نے شرک کیا ہے، ہمیں قتل کر دیا جائے تاکہ ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اور آسمان میں جو ہے ایک کالا بادل ڈال دیا، بالکل اندھیرا کر دیا تاکہ جو آپس کے رشتہ دار ہیں وہ قتل کرتے وقت کہیں رحم نہ کھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ یہ ایک خرابی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی یعنی یہودیوں کی بتا رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو یہود اپنے آپ کو بہت سمجھدار اور بہت نیک اور اچھے سمجھتے تھے اور محمد رسول اللہ کی نبوت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم کس کی نبوت ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہو، تمہاری اپنی حالت تو یہ ہے کہ اتنی بار تم کو میں نے معاف کیا ہے، اتنی بار میں نے تم کو ذلیل کیا ہے، اس کے بعد بھی تم اتنیاں کر دکھاتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری اب پریشانی بتا، تم یہود کی دوسری خباثت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنے کا حکم دے دیا تو پھر تم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم کو لے چلیے اللہ کے پاس، ہم معافی مانگیں گے اور یہ وہ فلاں چلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تم کو لے کر کے گئے اور وہاں جب تم کو لے کر کے گئے تو وہاں کیا ہے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم تو ایمان ہی نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ پر جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں، ہم کیسے مان لیں کہ وہ تمہارا رب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی بھیج دی، ایک ایک کر کے وہ ایک دوسرے کے سامنے مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اپنی قوم کے پاس کس منہ سے لے کے جاؤں گا، کہ میں نے تو ان کو گواہ بنا کے لایا تھا کہ میں سچے رب کی عبادت کرتا ہوں، چلو تم دیکھ لو، اب اگر میں ان کو مرا ہوا لے کر کے جاؤں گا تو میری قوم اور زیادہ جھٹلائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ان کو زندہ کر دیا۔ زندہ کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب میں نے تم کو تمہاری موت سے تم کو زندہ کر دیا تو کم سے کم تب تو تم شکر گزار بن جاتے، تب تو کم سے کم تم اللہ کے فرما بردار بن جاتے، لیکن اس کے بعد بھی تو تم بنے نہیں، اس کے بعد بھی تم نے نافرمانیاں کی، اور کیونکہ کچھ زمانے کے بعد جو ہے وہ نافرمانیاں کی، وہ میدان تیہ میں وہ 40 سال بھٹکتے رہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے درمیان کوئی نبی باقی نہیں رہا، اور اب نبیوں کی اتنی زیادہ انہوں نے نافرمانیاں کی، اس کی وجہ سے وہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دے دیا، کوئی ایک میدان میں چلتے تھے، گھوم پھر کر کے پھر وہ ایک ہی جگہ پہ آ کے رک جاتے تھے، بالکل گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ پھر احسان بتا رہا ہے کہ تم وہاں پریشان تھے تو میں نے تم کو وہاں بادل کا سایہ بھیجا، بھوک سے مر رہے تھے میں نے تم کو جنت سے کھانا بھیجا، اس کے بعد بھی تم کو شکر کرنے کے بجائے تم نے ناشکری کر دی اور کہہ دیا الگ الگ باتیں، دو الگ الگ باتیں کہی ہیں۔ تم نے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم کو جنت کا کھانا نہیں چاہیے، ہم کو کچھ اور کھانا چاہیے، اور دوسری بات تم نے یہ کیا
کہ تم کو یہ منع کیا گیا کہ تم جو ہے ذخیرہ اندوزی نہیں کرو گے، کھانے کو جمع نہیں کرو گے، تو اس نے کھانے کو تم نے جمع کرنا شروع کر دیا، تو وہاں پر بھی تم نے تو اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بات نہیں، اللہ کی بات نہیں مانی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ تمہارا کھانا رک گیا۔ اور یہ سوری میں نے یہ تھوڑا کم یہ کر دیا، میدان تیہ میں جو یہ کھانا ہے منہ و سلویٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ لوگ جو ہے میدان تیہ میں بھٹکے ہیں، تو کنفیوز نہ ہوئی، سر میں نے الٹا کہہ دیا تھا یا پھر میں نے نہیں بتایا، موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ لوگ میدان تیہ میں بھٹکے ہیں، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے تو نبی چونکہ موجود تھے تو اس کے زمانے میں وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار دعاؤں کے ذریعے سے بچا رہے تھے اللہ کے عذاب سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جانے کے بعد ان کو 40 سال تک مسلسل بھٹکایا گیا۔ اس کے بعد پھر ان کے درمیان کو ایک نبی آئے، تو ان کے آنے کے بعد انہوں نے پھر دعا کی، تو ان کو کہا گیا ان کی پوری قوم کو کہ ان کے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یعنی نہیں وَادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یعنی تم اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، یعنی وہ بیت المقدس ہوگا یا اریحہ ایک جگہ ہے وہاں تم داخل ہو جاؤ، لیکن پھر ان سے ایک کنڈیشن لگائی گئی کہ دیکھو داخل تو ہونا، لیکن تم جو ہے نا نوابوں کی طرح داخل مت ہونا، تم اپنے آپ کو اونچا سمجھ کے داخل مت ہونا، تم گنہگار ہو، تم بہت شرکس انسان ہو، تو اپنے اسی حالت کو سامنے رکھ کر کے تم اس گاؤں میں داخل ہوگے، اور تم یہ کہتے ہوئے داخل ہوگے کہ ہم کو معاف کر دیجئے، ہمارا معاملہ اللہ سے، ہم گنہگار ہیں، ہم کو معافی چاہیے، یہ کہہ کے تم تواضع کے ساتھ وہاں داخل ہوگے۔ لیکن یہود تو یہود تھے، انہوں نے کیا کیا، وہاں جا کے انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں مانگنی شروع کر دی، اور بالکل بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے داخل ہونے کہا اور کیا، اور اس طریقے سے انہوں نے گناہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سزا دے دی، یعنی ان کے اوپر طاعون کی بیماری پھیلا دی۔ طاعون بیماری ہوتا ہے جس میں اسکن ڈیزیز ہوتا ہے عام طور پہ، تو اس کی بیماری جو ہے پھیل گئی، اور وہ دھیرے دھیرے مارے گئے سب کے سب، لگ بھگ 60,000 لوگ مارے گئے۔ تو اس طریقے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ظلم میں نے کیا ہے یہ میں نے تو نہیں کیا ہے، یہود یہ الزام لگاتے تھے شاید کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ میں نے ان کے باپ داداؤں پر ظلم نہیں کیا تھا، ان کے باپ داداؤں کی یہ حرکت تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ پکڑے جا رہے تھے اور مارے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آ رہے تھے، تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی، اور ابھی یہی سلسلہ چلتا رہے گا آپ کو آگے، کہ یہود کی بہت ساری خرابیاں آپ کو بیان اس میں کرتی جائے گی، آگے انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔